نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی رمضان المبارک کے بعد شوال المعظم کے اس بابرکت اور عظیم مہینہ میں ہم ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہیں. آج کا دن یہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. 7 شوال المعظم 3 ہجری، یہ غزوہ احد کا دن ہے. اس سے پہلے حق و باطل کے درمیان وہ عظیم معرکہ بپا ہوا جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن فرمایا. یعنی غزوہ بدر محض ایک جنگ نہیں تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، بلکہ وہ ایک بڑی ہی عظیم ایک جنگ تھی، غزوہ تھا جس میں مسلمان جب کافروں کے دو بدو ہوئے تو در حقیقت اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ مسلمان کافروں کے روبرو ہوں اور اللہ دنیا کو دکھا دے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ فرق واضح ہو جائے لوگوں پر. یرید اللہ ان یحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو واضح کر دے اور باطل کو چھپ جائے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ یہ بات مجرموں کو بری ہی کیوں نہ لگتی ہو. اب 2 ہجری کے اندر جب غزوہ بدر ہوا اور اس میں مشرکین اور کفار کے بڑے عظیم ان کے لیڈران، ان کے سردار وہ جب مارے گئے، ہلاک ہوئے، اور 3 گنا فوج اور لشکر جرار لے کر آنے والے کفار اور مشرکین اور قریش مکہ، ان کے دلوں کے اندر یہ قلق تھا کہ ہم اتنی عظیم فوج لے کر بھی گئے، 3 گنا زیادہ فوج اور ہمیں شکست ہوئی. ہم اس ارادے کے ساتھ گئے کہ آج کے دن ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں، مٹا دیں. وہ اس ارادے میں بھی کامیاب نہ ہوئے. پھر اپنے سے 3 گنا کم فوج کے ہاتھوں زیادہ اپنے سرداران بھی مروا دیے اور شکست خوردہ ہو کر مکہ واپس لوٹے. تو یہ قلق ان کے دل کے اندر تھا. اس قلق کو لے کر وہ ایک دن کاٹ رہے تھے. ان کی خواتین، بالخصوص ابو سفیان کی زوجہ ہندہ، وہ خواتین کے گھروں میں مجلسیں کرتی، وہ رجز پڑھتی اور لوگوں کو ابھارتی اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے پیاروں کا جو بدر کے اندر مارے گئے ان کا بدلہ لیں. پھر ان کے لیے دوسرا مسئلہ جو درپیش تھا وہ ٹریڈ روٹ تھا. یعنی مکہ جو شام کے ساتھ تجارت کرتا تھا تو وہ ایک ہی ٹریڈ روٹ تھا اور مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا. جیسے آج کے دور میں آپ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ فرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہندوستان وہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا میں داخل ہو، اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں آئے اور اس کے بعد وہ ہندوستان میں داخل ہو اور پھر وہ سینٹرل ایشیا کی طرف جائے تجارت کرنے کے لیے. تو یہی معاملہ ان کے ساتھ تھا. انہوں نے اگر ٹریڈ کرنی تھی تو واحد ٹریڈ روٹ تھا جو مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا. وہاں پہ آ کر اسلام نے ناکہ بندی فرما دی کہ مشرکین کے لیے یہاں پہ راستہ موجود نہیں ہے.
تو یہ بہت سارے عوامل جمع ہوئے۔ اب ابو سفیان کی سربراہی کے اندر مشرکین مکہ نے ایک لشکر جرار تشکیل دیا، 3000 کا لشکر تیار کیا۔ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب مکہ میں تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو اطلاع فرما دی کہ اس طرح مشرکین 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سے جو بات بڑی قابل توجہ اور میرے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے، وہ غزوہ احد کے باب کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 121 سے لے کر سورہ آل عمران کے اختتام تک یہ سارا مضمون غزوہ احد کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آپ تصور کریں کہ یہ واقعات کتنے اہم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک لمحہ کے اوپر ایک ایک آیت نازل فرمائی کہ کس وقت تمہارے دلوں میں کیا خیال تھا، تم کیا سوچ رہے تھے، جب احد کے میدان میں اترے تب تمہارے ذہن میں کیا خیال تھا، جب وہاں سے پلٹے تب تم کیا سوچ رہے تھے، تمہارے دلوں کی کیفیات کیا تھی، کفار کیا سوچ رہے تھے، تم کیا سوچ رہے تھے، تمہارے لوگ شہید ہوئے تب تمہارے ذہنوں میں کیا خدشات پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام جب زخمی ہوئے تب تمہارے ذہنوں میں کیا باتیں پیدا ہوئیں۔ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک ایک مسئلہ کو ڈسکس کیا، تجزیہ فرمایا، اس کا تبصرہ فرمایا، اس کے اوپر خیالات بھی بیان فرمائے اور اپنی حکمتیں بھی بیان فرمائیں، اپنا امر بھی بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرمائی، نصیحت بھی فرمائی کہ ان حالات کے اندر اگر یہ حالات پیدا ہو جائیں تو تمہاری کیفیات کیا ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 121 سے لے کر سورہ آل عمران کے اختتام تک اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ اتنا اہم مضمون ہے۔ اب 3000 کا لشکر جب لے کر وہ نکلے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اب تصور کیجئے کہ مسلمانوں کے ذہن میں وہ بدر کی فتح موجود تھی، بدر کی کیا تھی؟ فتح ان کے ذہنوں کے اندر موجود تھی کہ ہم 313 تھے لیکن ہم نے بڑی قوت کے ساتھ دشمن کو شکست دی۔ اب یہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک دیکھیے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ہم میں سے جو شخص جس بھی منصب پر فائز ہو، جو شخص بھی جس بھی عہدے پر ہو، اگر وہ سربراہ ہے، گھر کا ہو، گھر کا سربراہ ہے، وہ کاروبار کے اندر بحیثیت باس کام کر رہا ہے، وہ جاب کے اندر اس کو ٹیم لیڈر بنا دیا گیا ہے، وہ کسی جماعت کا سربراہ ہے، وہ لوگ اس کو پیشوا، مقتدا، امام مانتے ہیں، استاذ مانتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو حتمی نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جو میں نے کہہ دیا یہ حتمی رائے ہے، یہی فیصلہ آخری ہے، میری حکم عدولی کیسے ہو سکتی ہے، اور میری بات تو حتمی رائے ہوا کرتی ہے۔ یہاں دیکھیے آقا علیہ السلام کی اپنی رائے اپنی جگہ پر، لیکن آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے مشورہ فرمایا، فرمایا بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کفار وہ مدینہ کے اوپر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا ہم مدینہ کے اندر رہ کر اس جنگ کا مقابلہ کریں، مدینہ کا دفاع کریں، یا باہر نکل کر مدینہ سے باہر نکل کر دفاعی جنگ لڑیں؟ ان میں سے جو نوجوان صحابہ تھے ان کا جوش ایمانی تھا، جذبہ جہاد تھا، وہ بدر ان کے ذہنوں کے اندر تھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کریں۔ تو یہ فیصلہ آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا، یہ مشورہ تھا ان کا، رائے سے مختلف بھی موجود تھی، جید صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن آقا علیہ السلام نے کیونکہ مشورہ طلب فرمایا تھا، تو اب جب مشورہ آیا تو آقا علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کے مشورے کو قبول فرمایا، قبول فرما کر فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ سے باہر احد کے مقام کے اوپر اس لشکر جرار کا جو کفار کا 3000 کا لشکر ہے اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اس کا دفاع وہاں پر اس کو روکا جائے گا۔ جو سورہ آل عمران کی جو آیت مبارکہ اس مضمون کے لیے میں نے تلاوت کی ہے، میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 121 سے لے کر آخر تک تو مضمون تو یہی ہے، لیکن جو خاص آیت میں نے تلاوت کی وہ تھی آیت نمبر 140۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ
اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے بدر کے اوپر یہ تکلیف تم نے اگر آج تمہیں ملی ہے، غزوہ احد کے موقع کے اوپر یہ تکلیف تمہیں ملی ہے، تو یاد رکھو ایسی تکلیف ان کافروں کو تم نے بدر کے دن پہنچا دی ہے۔ اب آگے بڑی خاص بات ہے، فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں ہم نے لوگوں کے لیے ان کو پھیرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، کہ کبھی وہ صحت و تندرستی ہوتی ہے، کبھی مال کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی کاروبار کے دن بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ ملک کے حالات کو دیکھ لیں، ملک کی معاشی حالات، معاشرتی حالات، سیاسی حالات وہ دگرگوں ہیں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اب مایوس ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جی اب تو بڑے حالات خراب ہو چکے ہیں، اب تو ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ قرآن کہتا ہے یاد کرو وہ دن بھی جب تم خوشحال تھے، جب تمہارے اوپر خوشحالی تھی، جب تم تنگ دست نہیں تھے، تمہارے حالات بہتر تھے، وہ بھی تمہارے اوپر دن گزرے ہیں۔ تمہارے اوپر تو وہ دن بھی گزرے ہیں جب تم نے 1000 سال ان لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے اور یہ ساری قومیں تمہارے نیچے محکوم رہی ہیں۔ اب اگر تمہارے حالات پھر گئے ہیں تو ذہن کے اندر رکھو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتی رہتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے کہ ہم ان دنوں کو آزمائش سمجھ کر صبر کریں اور اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے گناہوں سے سیکھ کر پلٹ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ نہ ہو کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم اللہ کی ذات کو بھول جائیں، اس کو پس پش ڈال دیں، جو کہ ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم حالات کو دوش دیتے ہیں، حکمرانوں کو دوش دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں اب حالات ایسے آ گئے، اب لوگ ایسے ہو گئے، اب حکمران ایسے آ گئے ہیں، اب اس وجہ سے حالات دے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت ہمارے اپنے اعمال کیا ہو چکے ہیں۔ اعمالکم امالکم، یہ جو تمہارے اعمال ہیں در حقیقت یہی تمہارے عمال، تمہارے حکمران ہیں۔ یہ حکمران ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے کے اندر ہم پر نافذ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو صحابہ کرام جیسا کریں تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو صحابہ کرام تابعین جیسا کریں تو پھر حکمران عثمان غنی اور مولا علی کرم وجہ الکریم کے جیسے ہوتے ہیں، اور اگر اعمال ہمارے جیسے ہوں تو پھر حکمران بھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ کمائی اپنے ہاتھوں سے ہم نے کما رکھی ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ یہ قوم اجتماعی طور پر توبہ کرے اللہ رب العزت کے حضور۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اس قوم کو، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اور کیوں اللہ رب العزت دنوں کو پھیرتا ہے؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، کہ اللہ یہ جان لے کہ ایمان والے جو ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہادت کے مرتبے کو پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی کہ اللہ مسلمانوں کو اور نکھار دے۔ یہ تکلیف یہ در حقیقت تو مسلمانوں کو نکھارنے کے لیے آتی ہے، یہ مسلمان کو اور زیادہ تر و تازہ کرتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ نگاہ آئینہ ساز میں، کہ اگر یہ آئینہ ٹوٹا ہوا تو نگاہ آئینہ ساز کے اندر اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تکلیف کے دور کے اندر وہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جاتے ہیں، ہم زمانے کو دوش دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، بے شک کہ میں زمانہ ہوں، بے شک میں زمانہ ہوں۔ اگر تم زمانے کو برا بھلا کہتے ہو تو در حقیقت تم مجھے کہہ رہے ہوتے۔ یہ حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ سورہ آل عمران کے اندر جو غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اب کفار لشکر لے کر 3000 کا لشکر لے کر جب احد کی گھاٹی میں اترے، ادھر سے آقا علیہ السلام، اب آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ تو ہم
ایک اینگل سے دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے، لیکن آپ کو آقا علیہ السلام کو جب یہ معاملات ہوں تو حضور کو بطور سیاسی لیڈر کے طور پر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی سیاسی بصیرت کیا ہے، آپ سیاسی معاملات کے فیصلے کس طرح فرماتے ہیں۔ اگر جنگی حالات ہوں تو جنگ کے اندر آپ بطور کمانڈر ان چیف فیصلے کس طرح فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے احد کا انتخاب فرمایا، احد کا، اب تعداد کتنی مسلمانوں کی؟ 1000، کفار 3 گنا زیادہ، 3000 کی تعداد۔ جب یہ لشکر احد کے قریب پہنچا تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ اپنے 300 منافقوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنے کا، اس وجہ سے ہم اس جنگ سے جدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے 300 منافق لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 700 مسلمان، اور لڑنے کے لیے جا رہے ہیں 3000 سے۔ احد کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا اسٹریٹجک جو لشکر ہے اس کی تشکیل اس طرح دی کہ پشت کے اوپر آپ کے احد کا پہاڑ تھا، احد پہاڑ اونچا، اور پھر اس کے درمیان ایک پہاڑی درہ تھا، ایک پہاڑی درہ۔ آقا علیہ السلام نے وہاں پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے۔ یہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، یہ کمانڈر ان چیف فیصلہ کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں پر 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مقرر فرمائے۔ ان کو حکم دیا جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم نے اس پہاڑی درے کو نہیں چھوڑنا، جب تک جنگ کے حالات جو بھی ہو جائیں، جب تک میں حکم نہ دوں تم نے اس پہاڑی درے کو نہیں چھوڑنا۔ اب مسلمانوں میں جوش و خروش زیادہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی غزوہ احد کے موقع کے اوپر، احد کے میدان کے اندر کفار نے اپنے پہلے 9 لوگ بھیجے۔ یہ پرانی جنگوں کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ پہلے 1 to 1 جنگ لڑی جاتی تھی، مبارزت دی جاتی تھی کہ وہ جو خود کو بڑا پہلوان سمجھتا وہ سامنے آتا اور اپنے مد مقابل کو رجز پڑھتے ہوئے بلاتا، تو یہاں سے پھر اس کے مد مقابل کے اندر جو سمجھتا کہ میں اس کو شکست دے سکتا ہوں وہ جاتا۔ تو پہلے 1 on 1 لڑائی ہوتی، پھر اس کے بعد پورا لشکر ایک دوسرے کے ساتھ مڑ بھیڑ کرتا۔ تو 9 لوگ آئے کفار کی طرف سے، بڑے جریر لڑنے والے پہلوان۔ مسلمانوں نے ان 9 کے 9 کو واصل جہنم کر دیا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کا پلڑا شروع کے اندر ہی بھاری ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فتح کے آثار پیدا فرما دیے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے پورا غزوہ احد بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، جب آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ درمیان میں موجود ہو اور آقا علیہ السلام بطور حاکم موجود ہوں، اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہمارے درمیان موجود ہو، تو ایسی کسی بھی صورت کے اندر حالات چاہے جو بھی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ آج میرے اور آپ کے لیے حکم ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے۔ ہماری زندگیوں کے حالات جو بھی ہو جائیں، وہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم تنگ دستی کے اندر ہوں کہ خوشحالی کے اندر ہوں، دشمن سر پر آ پہنچے یا دشمن دور ہو، امن کے حالات ہوں، ہر حال کے اندر ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے امر سے، ان کی اسوہ سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے احکامات سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس وقت جو ہمارے حالات ملک کے ہو چکے ہیں، یہی حالات اس سے بھی بدتر حالات کے اندر ہم دھکیل دیے جائیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں کو فتح ملنا شروع ہوئی تو مسلمانوں نے مال غنیمت کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب جب مال غنیمت کو حاصل کرنا شروع کیا، وہ کفار پیچھے ہٹتے گئے، بھاگتے گئے۔ ادھر سے پہاڑی درے پر جو مقرر تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اور نیچے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پہاڑی درے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ وہ فیصلہ تھا جس نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا، اور وہ جنگ
جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، آقا علیہ السلام کے ایک امر کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اب وہ سنیے، حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لشکر کو لے کر جب پیچھے کی طرف گئے، پہلے تو نکل گئے میدان جنگ سے، لیکن وہ پلٹ کر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ احد کے پہاڑ کے درمیان وہ پہاڑی درہ خالی ہے۔ انہوں نے وہاں سے حملہ کیا۔ جب وہاں سے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کی پشت تھی، لشکر کے پیچھے کی طرف سے آئے۔ ایسی اثناء کے اندر پوری جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ حالات یہ ہو چکے تھے کہ مسلمان پیٹھ پھیر کر میدان سے نکلنے لگے۔ آقا علیہ السلام کی شہادت کی خبر شیطان نے پھیلا دی۔ مسلمان غمزدہ ہو گئے کہ اگر آقا علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں ہیں تو اب ہمیں جنگ کرنے کا کیا فائدہ۔ ایسے موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی اللہ نے تمہارے درمیان رسول بھیجے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم واپس پھر جاؤ گے؟ تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو تم اپنے سوا اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں دو گے۔ اور وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ یہ ہے کہ وہ شکر گزاروں کو جزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ پھر جید صحابہ کرام حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، مولا علی کرم وجہ کریم کی ذات مبارکہ یہ آقا علیہ السلام کے سامنے جمع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کو لے کر غزوہ جو احد پہاڑ ہے اس کے درمیان ایک جگہ لے گئے، اور احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے، آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں متعدد مقامات پر فرمایا، یہ احد پہاڑ یہ جنتی پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب احد پہاڑ پر گئے، احد پہاڑ کے اوپر وجد طاری ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید قائم ہیں۔ احد پہاڑ اسی وقت قائم ہو گیا اپنی جگہ پر۔ یہ وہ احد پہاڑ ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، وہ احد پہاڑ شک ہو گیا۔ جب شک ہوا تو آقا علیہ السلام اس کے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ وہ جگہ آج بھی سامنے موجود ہے، نظر آتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو جب حضور نے زمین پر آپ تشریف فرما ہونے لگے، لیٹنے لگے، تو احد پہاڑ وہاں پر نرم ہو گیا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے سر انور کی جگہ وہ بن گئی، وہاں پر پشت مبارک کی جگہ وہاں پر بن گئی۔ وہ پہاڑ اتنا نرم ہو گیا، وہ آج بھی جگہ موجود ہیں جو اب تو وہاں پر انہوں نے جنگلہ لگا دیا ہے نا، تو وہاں پر جانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ جو پرانے دور کے اندر حجاج گئے ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے اس جگہ کا نظارہ کیا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کے آرام کرنے کی جگہ، اس پہاڑ کے شک ہونے کی جگہ وہ آج بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام وہ جو حضور کا ایک حکم پہاڑ پر رہنے کا تھا کہ جو بھی ہو جائے میرا حکم نہ آئے تم نے پہاڑ نہیں چھوڑنا، انہوں نے وہ پہاڑ جب چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام۔ اور دوسری طرف آقا علیہ السلام کے ہر دل عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی اسی موقع کے اوپر شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ یہی وجہ بنی کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ نے جو خول پہن رکھا تھا وہ آپ کے چہرہ اقدس کے اندر اتر گیا، اور کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ کھینچ کر باہر نکال سکے۔ حضور مولا کائنات نے جب اس کو نکالا، خون کا فوارہ چھوٹا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں پر موجود تھی۔ اب کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ خون کیسے روکا جائے، سیدہ کائنات نے اپنے دہن مبارک کو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر لگا لیا، اور وہ سارا خون انہوں نے اپنے اندر اتار لیا۔
تو یہ آقا علیہ السلام کا ایک حکم اور ایک امر نہ ماننے کی وجہ سے اتنا جانی نقصان ہوا۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہارے دلوں کی کیفیت اس وقت کیا تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے سکینہ نازل فرمایا، مسلمانوں کو قلبی اطمینان عطا فرمایا۔ مسلمان جب پلٹ کر لڑے تو پھر کافر باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو چکا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر خوف ڈال دیا، خوف ڈالا، وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے، وہ پلٹ گئے، واپس ہو گئے۔ جب وہ پلٹ گئے، اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر کچھ چیزیں گراں گزری۔ جب گراں گزری تو اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اے محبوب ان سے درگزر فرما، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ان کو معاف کرنے والا ہے، تو ان کی غلطی کو اس کو معاف فرما۔ اگر تو رحیم نہ ہوتا تو یہ تیرے گرد جمع ہونے والے نہیں تھے، اگر تیرے دل کے اندر سختی ہوتی یہ تیرے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ محبوب تو رحیم تھا، تو کریم تھا، یہ تیرے گرد جمع ہوئے۔ اب ان کی اس لغزش کے اوپر فاعف عنہم، ان کو معاف فرما، فاستغفر لہم، اور ان کے لیے تو استغفار فرما، وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنے مشوروں میں شامل فرما۔ آقا علیہ السلام نے دوبارہ صحابہ کرام کو اپنے مشورہ میں شامل فرمایا، اس لیے کہ ان کو دلوں کو تقویت ملے، ان کو اپنی غلطی کے اوپر وہ اتنے شرمندہ نہ ہو کہ اپنے دل برداشتہ ہو جائیں کہ ہماری وجہ سے آقا علیہ السلام کا یہ نقصان ہوا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے دوبارہ انہیں مشاورت میں شامل فرمایا تاکہ ان کو قلبی تسکین ہو۔ اس قلبی تسکین کا فائدہ یہ ہوا کہ راستے کے اندر مشرکین نے، کفار نے، ابو سفیان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خواہ و خواہ کے اندر مسلمانوں کو باقی چھوڑ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو فتح حاصل ہو رہی تھی، وہ واپس پلٹے اس ارادے کے ساتھ، انہوں نے کہا چلتے ہیں مسلمانوں کو توتیق کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ اے محبوب کفار دوبارہ اس ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام خود بھی زخمی، صحابہ کرام بھی زخمی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کفار دوبارہ پلٹ کر آ رہے ہیں، اللہ کا حکم اور امر یہ ہے کہ واپس پلٹ کر ان کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ جب وہ کفار کے مقابلے کے اندر صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے اس امر کے اوپر لبیک کہا، وہ سارے زخمی حالت کے اندر پلٹ کر واپس آئے۔ جب پلٹ کر واپس آئے فقط اس خبر کی وجہ سے کفار دوبارہ پلٹ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار مکہ کی طرف روانہ ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ انہوں نے تیرے حکم کو قبول فرمایا، اللہ کے حکم کو قبول فرمایا، اللہ کے رسول کو حکم کو قبول فرمایا، باوجود اس کے کہ ما اصابہم القرح، ان کو بہت زخم پہنچ چکے تھے، یہ زخمی حالت کے اندر تھے، انہیں تکالیف پہنچ چکی تھی، لیکن انہوں نے تیری زبان کے اوپر لبیک کہا۔ للذین احسنوا، یہ نیکوکار ہیں، واتقوا اجر عظیم، اور ان تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت، یہ صحابہ کرام کے جذبے تھے، وہ حالات کو نہیں دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے معاشی حالات کتنے تنگ ہیں، وہ فقط یہ دیکھا کرتے تھے کہ زبان مصطفیٰ سے کیا حکم ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کیا حکم نازل ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس غزوہ احد کے اندر سبق یہ ہے کہ جہاں پر امر الہی ہو اور جتنی بھی مصیبت آ جائے، جتنی بھی تکالیف آ جائیں، ہم ہر حال کے اندر صابر بھی رہیں اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتے رہیں کہ مالک جب خوشحالی تھی، جب تندرستی نہیں تھی، تب تیری بارگاہ نے ہم پر کرم کر رکھا تھا۔ آج وتلک الایام نداولها، یہ دن اگر ہم پر پھر کر آئے ہیں تو وہ بھی دن تھے جب تو ہمیں عطا کیا کرتا تھا۔ آج اس تندرستی کے دور کے اندر ہم تیری رضا پر راضی ہیں اور تیری بارگاہ میں صبر بھی کرتے ہیں اور تیری نعمتوں پر شکر بھی کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اگر کوئی پیارا فوت ہو جائے، حادثہ وقوع پذیر ہو جائے، کہیں پر آگ لگ جائے، کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کریں،
اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم اس موقع کے اوپر کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم اس موقع کے اوپر کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اطمینان قلبی بھی عطا فرماتا ہے، اور راضی ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی وجہ سے، صابر ہونے کی وجہ سے، شاکر ہونے کی وجہ سے اللہ اپنا کرم فرماتا ہے اور اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس وقت، ان میں اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے یہ حالات دوبارہ پلٹیں اور ہم پلٹ کر اپنے عروج کی طرف جائیں، اور یہ جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں وہ بھی اسی وجہ سے تبدیل ہوں گے جب یہ معاشرہ اجتماعی طور پر توبہ کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔